بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی تو اس نے پاکستان کی آرمی کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ تعریف کی، تمام ایٹریبیوٹس اور صفات اور خصوصیات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ غیرت میں بھی نمبر 1 ہے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تب میں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی اور میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ کوئی اچھی جگہ، لوکیشن، کاروبار، کوئی زبردست سیلیبریٹی، جو چیز بھی اچھی ہے، بیش قیمت ہے، ویلیو اور ورتھ رکھتی ہے، تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اور وہ تمام خصوصیات اور ایٹریبیوٹس صرف پاکستان کی آرمی میں اس لیے انویسٹڈ اور کنسنٹریٹڈ ہے کہ ہمیں جو چیز برطانوی سامراج سے فل فلیج 100% پرفیکٹ ملی ہے اور پورے وسائل کے ساتھ ملی ہے، انہیرٹ ہوئی ہے، تو وہ یہ آرمی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ورنہ تو جو سیاستدان ہمیں ملے تھے وہ بھی لولے لنگڑے تھے، جو کاروبار ہمیں ملے تھے، انڈسٹری ملی تھی، وہ بھی کمزور تھی۔ اس وقت سب کچھ ریہیبلیٹیشن کے فیز سے گزر رہا تھا، لیکن جو چیز پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی سروسز جاری رکھی ہوئی تھی تو وہ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لیکن میں نے کہا کہ غیرت کی بات تو بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہم جنہیں غیرتی کہتے ہیں، یہ کمزور لوگوں کے لیے غیرت مند ہوتے ہیں، ان پر جبر اور تسلط قائم کرتے ہیں، لیکن جہاں پر طاقتور کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہمیشہ کمزور پائے گئے ہیں، چاہے وہ قومی سلامتی کی بات ہو، نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہو۔ مثلا سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور 2 درجن کے قریب پاکستان کے جوان شہید کیے گئے۔ کس نے کیے؟ نیٹو افواج نے کیے، لیکن ہم نے بدلہ نہیں لیا۔ امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ایبٹ آباد آتے ہیں، ایبٹ آباد کینٹ ڈسٹرکٹ ہیں، اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی اور واپس بھی چلے جاتے ہیں، کارروائی بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کس سے پوچھا؟ اور ہم اگر ابھی ریسنٹ بات کریں تو عافیہ صدیقی ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ قوم کی بیٹی امریکی جیل میں پچھلے 24-25 سال سے قید ہے اور 88 سال قید کاٹ رہی ہے، اور پوری دنیا میں لوگوں کو کلیمنسی مل رہی ہے، رحم کی اپیلیں ہو رہی ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے، لیکن ہماری طرف سے نہ کوئی اپیل ہوتی ہے، نہ کوئی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے۔ سینیٹر مشتاق اور جماعت اسلامی مسلسل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف ہمارے وزیر داخلہ امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں پہنچتے ہیں، یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر غیرت کی بات ہوگی، جرت کی بات ہوگی، استقامت کی بات ہوگی، وہاں پر آپ ہمیں بہت پیچھے پائیں گے، لیکن جہاں پر مفادات اور وسائل اور ریسورسز کی بات ہوگی، ڈی ایچ اے ڈیفنس کی بات ہوگی، کسی سیلیبریٹی کو بوقت ضرورت ایز این ایسٹ استعمال کرنے کی بات ہوگی، تو وہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت آگے ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت بڑا جرم کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی اور پاکستان کی سول سیٹلمنٹ نے، کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ایک فون تک نہیں کیا، اور یہ امریکی لابی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹس کرافٹ کے آگے ڈیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر تگڑے ہیں تو یہاں اپنے لوگوں کے لیے تگڑے ہیں۔ دیکھیں، ظلم جو بھی کر رہا اور ظالم جو بھی ہو، اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی روک تھام کرنا، یہ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے۔ ظالم امریکہ ہو، ظالم اسرائیل ہو، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ ظالم کشمیر میں بھارت ہو تو اس کی مذمت ضروری ہے، اور ظالم پاکستان کے اندر پاکستان کے وسائل پر قبضہ کرنے والی کوئی حکومت ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی ادارہ ہو، ظالم اگر جو بھی ہو اس سے پوچھنا چاہیے، اور مظلوم وزیرستان کا ہو، پختونخوا کا ہو، بلوچستان کا ہو، مظلوم پنجابی کیوں نہ ہو، سندھی کیوں نہ ہو، اس کی حمایت کرنا من حیث المومن ہماری ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔